السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب نے پچھلے ویڈیو میں تختی نمبر 9 یعنی لیسن نمبر 9 اظہار کے بارے میں پڑھیں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے لیسن نمبر 10 یعنی تختی نمبر 10 اخفا کے بارے میں آج ہم لوگ سیکھیں گے۔ تو تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2 ہم نے پچھلے ویڈیو میں جیسا کہ بتایا تھا کہ تنوین یا نون ساکن کا 4 قاعدہ ہے، جس میں سے ایک قاعدہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2۔ حروف اخفا 15 ہے، حروف اخفا 15 ہے۔ تا ثا جیم دال ذال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف، یہ ٹوٹل 15 حرف ہے۔ تو حروف اخفا 15 ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، یعنی کہ ہم لوگ جیسا کہ پچھلے سبق میں دیکھیں کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف آ رہے تھے، تو ہم لوگ کو نون کو دکھانا تھا، نون کو ظاہر کرنا تھا اور جلدی پڑھنا تھا۔ جیسے طیرن اور نون بھی آواز آ رہا تھا، رن میں جو نون کی آواز آ رہا ہے وہ نون کی آواز بھی آ رہا تھا، اور اس کو ہم لوگ جلدی بول کر کے آگے پڑھ رہے تھے، ابابیلا طیرن ابابیلا۔ لیکن اب یہاں بتا رہا ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ 15 حرف آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، یعنی کہ اب نون کی آواز نہیں دکھانا ہے، یہ 15 حرف آنے سے نون کی آواز کو چھپا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ 6 حرف آنے سے دکھانا تھا اور یہ 15 حرف آنے سے چھپا دینا ہے۔ تو نوک زبان تالو سے ہٹا کر، یعنی زبان کی جو نوک ہے اوپر کے تالو میں نہیں لگنا چاہیے۔ جیسے اردو میں ہم لوگ بولتے ہیں پنکھا، اردو میں کہتے ہیں پنکھا، تو پنکھا کے نون کو جس طرح بولے اس طرح اخفا کے نون کو پڑھنا ہے۔ اخفا کی مقدار 1 الف ہے، یعنی کہ 1 الف یعنی کہ اتنا دیر کہ آپ ایک انگلی کو آرام سے کھول پائے، یعنی کہ 1 سیکنڈ، ٹھیک ہے۔ تو اخفا کی مقدار 1 الف ہے۔ تو دیکھیں گے یہ تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ جو ہے، اس میں ہم لوگ پہلے 6 حرف پڑھ لیے ہیں، اب ہم لوگ اس میں 15 حرف پڑھ رہے ہیں جو الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دھیان رکھیں گے کہ 6 حرف میں جو ہے حلقی ہے، جو 6 حرف ہے اس میں اظہار کرنا ہوگا، اور 15 حرف میں چھپانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ اگر ایسا دیکھا جائے تو ہم لوگ پورا ٹوٹل جتنے حرف ہیں 29 حرف، یہ پورا 29 حرف تنوین یا نون ساکن کے بعد کوئی نہ کوئی حرف آ رہا ہوگا، تو اس میں ہر تنوین اور نون ساکن کہیں پر بھی ہوگا تو وہاں کوئی نہ کوئی قاعدہ ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دھیان دینا ہے کہ کہاں پہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، تو یہاں پہ کیا ہوگا، اخفا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں، ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس کے مشق کرتے ہیں تو سمجھیں گے، بہتر سمجھیں گے۔ آئیے، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، ان نہیں بولیں گے، اب کیا بولیں گے، تا تا، اتنا دیر کی ایک انگلی کو آرام سے کھول پائے، تا، ٹھیک ہے۔ میم نون پیش من، من، اس وقت تک من تک ٹھیک ہے، لیکن زال جب بول دیں گے تب کیا کرنا ہے، پھر نون کو چھپا دینا اب، کیونکہ اخفا آ گیا ہے، اخفا کے حرف میں زال ہے، تو اس لیے اس کو چھپا دینا اب، زال زیر ذی، منذی، ناک میں آواز تھوڑی دیر آواز کو چھپانا، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ اخفا کسے کہتے ہیں، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپا کر پڑھنا، ٹھیک ہے۔ انت منذی، ضا پیش ذو، انت منذر، ٹھیک ہے۔ کاف زیر کی، ضا الف زبر را کی ضا، میم الف 2 زبر من کی ضا من، ابھی تک ہم لوگ آگے والے حرف نہیں پڑھے اس لیے من کیے، ٹھیک ہے۔
لیکن اب دیکھیں آگے کون سا حرف ہے، کاف الف زبر کا، تو یہ کاف تو اخفا میں ہے، تنوین کے بعد والے حرف کیا ہے، کاف ہے، تو اب ہم لوگ کو نون کو غائب کرنا ہوگا، کراما کا، اور اس کا مقدار بھی، اخفا کی مقدار بھی ایک الف ہے، تو اس کو بھی دھیان رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، کراما کا، تا زیر تی، کراما کاتی، با یا زیر بی، کراما کاتبی، نون زبر نہ، کراما کاتبین۔ تو اس میں ہم لوگ کیا دیکھیں کہ تنوین کے بعد یہ 15 حرف میں سے کوئی حرف آ رہا ہے تو کیا کرنا ہے، چھپا دینا ہے۔ یہاں پہ جیسے تنوین کے بعد کیا آئی، تنوین یا نون ساکن کے بعد، یہاں پہ تنوین کے بعد آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے، کاف آیا، تو اس لیے ہم لوگ کیا کیے، چھپائے، ٹھیک ہے۔ اور آگے دیکھیں، اور جتنا مشق کریں گے آگے سمجھ میں آتا رہے گا۔ کاف نون پیش کن، کاف ابھی ہم لوگ سیدھا پڑھیں، کاف نون پیش کن، لیکن اب آگے دیکھیے تا پیش تو، آگے ہم لوگ تا بول دیے، نون ساکن کے بعد تا بول دیے، مطلب اب نون کو اب پیچھے سے جب پڑھیں گے تو اس کو نون کو چھپا دینا ہے، تو، ٹھیک ہے، تا پیش تو، تو، را الف زبر، را کھڑا زبر، را، کنت ترا، با الف دو زبر بن، کنت ترابا، یہاں پہ تھوڑا دیر تک کنت ترابا، یا زبر یا، تا یا زیر تی، یتی، میم الف دو زبر من، یتی من، تنوین ہے میم کے اوپر، اس کے بعد دیکھیں کون سا حرف ہے، فا ہے، فا اخفا میں آ گیا، تو اس سے اب من کو کیا کرنا ہے، اخفا میں لا دینا ہے، اخفا کرنا ہے اس میں، فا زبر فا، یتیما، فا، حمزہ کھڑا زبر آ، یتیما، فا آ، واو کھڑا زبر وا، یتیما، فا آ وا۔ اب آگے دیکھیں، میم نون زبر من، نون کے اوپر دیکھیں جزا میں من، یعنی کہ نون ساکن ہو گیا۔ اب نون ساکن کے بعد کہیں پر بھی تنوین یا نون ساکن آئے، وہاں پہ دیکھنا ہے کہ اب اس کے بعد ہم کون سا حرف بولنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں اگر جو حرف ہے وہ حروف اخفا میں سے ہے تو نون کو چھپا دینا ہے، دال زبر دا، تو یہ دال حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے اب اس کو چھپا دینا ہے، ما دا، خا زبر خا، ما دخ، لام زبر لا، ما دخل، ہا الٹا پیش ہو، من دخلہ، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام دو زیر لن، رسولن، لام میں کیا پڑھیں، دو زیر، یعنی کہ تنوین ہو گیا۔ اب آگے دیکھیں کون سا حرف ہے، کاف ہے، تو یہاں پہ کیا کرنا ہوگا، اخفا کر دینا ہے، کاف زبر کا، رسولیاں کا، را یا زر ری، رسولیاں کری، میم دو زیر من، رسولیاں کریمن، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ تنوین ہے لیکن یہاں پہ تنوین کے بعد کوئی حرف نہیں ہے، تو اس لیے میم جیسے نارمل پڑھتے ہیں اس طرح نارمل پڑھ دیں گے، میم، رسولیاں کریمن۔ آگے دیکھتے ہیں، نون الف زبر نا، را الف دو زبر رن، نارن، را میں دو زبر ہے، تنوین آ گیا، تنوین کے بعد دیکھیں کون سا حرف ہے، ذال، تو ذال حروف اخفا میں ہے، اس لیے اس کو چھپانا ہے، نارن، ذال الف زبر ذا، نارن ذا، اور اخفا کی مقدار بھی ہے ایک الف، تو اس کو تھوڑا دیر تک کرنا ہے اور ناک میں آواز کو چھپانا، نارن ذا، تا زبر تا، نارن ذات، جب راں کر رہے ہوں اخفا کا آواز نکالنے کی کوشش کر رہے ہوں تو وہاں پہ دھیان دیں کہ زبان اوپر نہیں لگنا چاہیے، ٹھیک ہے، جیسے نون میں لگتا ہے رن، رن بولیے گا تو زبان اوپر لگ جائے گا،
لیکن وہ زبان کو اوپر نہیں لگانا ہے، نیچے رکھنا ہے۔ را ذات، اسی طرح آگے دیکھیں، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتاب، با دو پیش بن، کتابن۔ اب یہاں دیکھیں تنوین آ گیا، اب اس کے بعد دیکھیں کون سا حرف ہے، کہیں پر بھی تنوین دیکھ لیے، با دو پیش بن بول دیے، تنوین پڑھ لیے، اب دیکھیں آگے کون سا حرف ہے، فا، تو فا حرف اخفا میں ہے، اس لیے اب اس کو چینج کر دیں گے جب واپس پڑھیں گے۔ فا یا زیر فی، کتاب فی، حاضر ہی، کتاب فی ہی، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں، جہاں اگر کہیں پرابلم ہو رہا ہو سمجھنے میں، ویڈیو پیچھے کرے، اس کو پھر سے اچھا سے سمجھے، اس لیے اور اس کو بہتر کرے، ٹھیک ہے۔ یا واو زبر یو، میم زبر م، یوم، یا نون پیش یون، یوم یون، نون ساکن آیا، نون کے اوپر جزم ہے، نون ساکن، نون ساکن کے بعد دیکھیں کون سا حرف ہے، فا، تو فا آیا تو فا اخفا میں ہے، اس لیے اس کو اب کیا کرنا ہے، نون کو غائب کرنا ہے۔ یوم یونف، خا پیش خو، یوم ینفخ، ٹھیک ہے۔ میم نون زبر من، طا زبر طا، نون ساکن کے بعد اب طا آیا اخفا سے، تو من طا، غائن کھڑا زبر غا، من طغا، ٹھیک ہے، اس میں یا میں کچھ نہیں ہے، یا کو نہیں پڑھیں گے۔ فا تا زبر فت، فا تا زبر فت، حا دو پیش حن، فتحن، قاف زبر قا، ہا کے اوپر تنوین ہو گیا، تنوین کے بعد دیکھیں قاف آیا، تو اس لیے اب اس کو کیا کرنا ہے، ناک میں اس کی آواز کو چھپا دینا ہے۔ فتح قا، را یا زر ری، فتح قری، با دو پیش بن، فتح قریبن، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، میم نون زبر من، سا زبر سا، موسا، نون ساکن کے بعد سا ہے، اس لیے اب اخفا کر دینا ہے، موسا، قاف پیش قو، موثقو، لام تا زبر لت، موثقلت، حمزہ نون زبر ان، زال لام زبر زل، نون ساکن کے بعد زا بولتی ہیں تو اس کو اب اخفا کرنا ہے۔ انزل، نون علی زبر نا، انزلنا، شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، شیئن، قاف زبر قا، حمزہ میں دو زیر تھا، تنوین ہو گیا، اس کے بعد قاف آیا حروف اخفا سے، تو اس لیے اب اس کو کیا کریں گے، اس کی آواز کو ناک میں چھپا دینا ہے۔ شیئن قو، دال یا زر دی، شیئن قدی، ضا دو پیش ظن، شیئن قدیظن، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اس کے پریکٹس کریں گے اور اخفا کا آواز کو ناک میں کس طرح چھپائیں گے، امید ہے سمجھ گئے ہوں گے۔ زبان کو تالو پر نہیں لگانا ہے، یعنی کہ زبان کو اوپر والے حصے پہ نہیں لگانا ہے، نیچے رکھنا ہے، تب اخفا کی مقدار اخفا کی آواز نکلے گی۔ اور اخفا کی مقدار جو ایک الف ہے، اس کے لیے اتنا دیر تک کریں کہ جب تک کہ ایک انگلی آرام سے نہیں کھل لے، اپنے اندازہ سے کہ 1 سیکنڈ ہو جانے چاہیے آرام سے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کرنے کی پریکٹس کریں، اور امید ہے کہ آپ لوگ آج کا سبق سمجھ پائے ہوں گے۔ اگر کہیں پر سمجھنے کی مشکل ہوئی تو اس کو آپ ویڈیو پیچھے کر کے دیکھیں اور پھر سمجھیں، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی اور اپنے رشتہ داروں میں بھی اور ریلیٹیو میں بھی شیئر کریں، جس سے وہ لوگ بھی اخفا کے بارے میں سمجھ پائیں انشاءاللہ۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔